بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں رجیم چینج تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا، بہترین چیز قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں رجیم کی تبدیلی سب سے بہتر چیز ہوگی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اگر ایران نیوکلیر ڈیل نہ مانے تو سخت کارروائی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی موجودہ حکومت کو ختم کر کے نیا نظام لانا چاہتے ہیں۔ یہ بیان امریکہ کی فوجی تیاریوں کے ساتھ سامنے آیا ہے، جہاں بحری بیڑے مشرق وسطی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے سڑکوں پر نکلنے اور مدد لینے کی اپیل کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن مشکل ہوگا کیونکہ ایران میں کوئی تیار متبادل نہیں، اور اس سے پورے خطے میں کشیدگی بڑھے گی اور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یہ اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی رہائش گاہ سے کیا جب وہ فوجی اہلکاروں سے بات کر رہے تھے۔ امریکہ ایران پر ہفتوں تک جاری رہنے والی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ایران کے خلاف طویل کارروائی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ یہ آپریشن کئی ہفتوں یا مہینوں تک چل سکتا ہے، جو پہلے سے زیادہ سنگین ہوگا۔ پینٹاگون نے دوسرے ایئر کرافٹ کیریئر کو مشرق وسطی بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو نیوکلیر پروگرام اور میزائل چھوڑنا ہوں گے۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ حملہ کرے گا اور ایران جواب دے گا۔ اس سے تیل کی قیمتیں آسمان چھو لیں گی اور عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ ایران سخت جواب دے گا، پھر بھی امریکہ تیار ہے۔ یہ منصوبہ لیک ہونے سے دنیا بھر میں تشویش پھیل گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا پلان، ایران میں بغاوت بھڑکائیں اور رجیم کروائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام کو سڑکوں پر نکلنے اور بغاوت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ان کی مدد کرے گا جیسے دیگر ممالک میں کیا گیا تھا۔ یہ پلان 47 سالہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ایران کی حکومت تبدیل کی جائے۔ امریکہ نے بحری بیڑے اور فوجی اثاثے بڑھا دیے ہیں تاکہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ اگر حملہ ہوا تو ایران پورے خطے میں آگ لگا دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین ہے کہ یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے اور بڑی تباہی لائے گی۔ ایرانی لیڈر کو نشانہ بنانے کا بھی امکان ہے۔ یہ صورتحال راتوں رات تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی سے پورا خطہ تباہ، تیل کی قیمتیں بے قابو ہو جائیں گی۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو ایران بھی سخت جواب دے گا۔ یہ جنگ کئی مہینوں یا سالوں تک چل سکتی ہے، جیسے یوکرین میں ہوئی۔ امریکہ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، فوجی اڈے نشانہ بن سکتے ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور اسٹاک مارکیٹ گر سکتی ہیں۔ چین، روس اور دیگر طاقتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ پورے مشرق وسطی میں تباہی پھیلے گی، کئی اسلامی ممالک متاثر ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تیار ہے کہ امریکہ میں بھی سائبر حملے اور احتجاج ہوں گے۔ یہ جنگ دنیا کو بدل دے گی، پہلے جیسا کچھ نہیں رہے گا۔ رمضان میں بڑی جنگ کا خطرہ، عالمی تباہی کا آغاز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلانات سے لگتا ہے کہ رمضان یا عید کے آس پاس بڑی لڑائی ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ ایران شدید جواب دے گا، اس کے باوجود امریکہ پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر مشرق وسطی بھیج رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ USS جیرالڈ آر فورڈ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر کیریبین سے مشرق وسطی کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ یہ USS ابراہم لنکن کے ساتھ شامل ہوگا، جس سے امریکی فوجی طاقت دگنی ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو اس کی ضرورت پڑے گی، جبکہ ایئر کرافٹ کیریئر کی منتقلی تقریباً 3 ہفتے لے جائے گی، لیکن تیاریاں مکمل ہیں۔ یہ اقدام ایران کے نیوکلیر اور میزائل پروگرام پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 ماہ کے اندر ڈیل کی ضرورت پر زور دیا۔ فوجی افسران کا کہنا ہے کہ یہ علاقے میں امریکی موجودگی کو بہت مضبوط کرے گا۔ ایران نے اسے جارحیت قرار دے دیا۔ ایران نے میزائل پروگرام کو ریڈ لائن قرار دے کر مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ایرانی عہدیدار علی شمخانی نے کہا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام ریڈ لائن ہے اور اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دفاع کا لازمی حصہ ہے۔ ایران کی فوج ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی غلط فہمی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ شمخانی کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات حقیقت پسندانہ ہوں، غیر ضروری مطالبات سے گریز کیا جائے۔
جبکہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران میزائل پروگرام ختم کرے اور زیرو انریچمنٹ کرے۔ ایران نے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ یہ بیان امریکی دباؤ اور فوجی تیاریوں کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے ایران میں ہزاروں سٹار لنک ٹرمینلز خفیہ طور پر بھیجے۔ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران میں تقریباً 6,000 سٹار لنک ٹرمینل خفیہ طور پر اسمگل کیے۔ یہ جنوری کے احتجاجات اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کے بعد کیا گیا تاکہ مخالفین آن لائن رہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 7,000 ٹرمینل خریدے اور فنڈز بھیجے۔ یہ پہلی بار ہے کہ امریکہ نے براہ راست ایران میں سٹار لنک بھیجا۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے احتجاج کو سپورٹ کرنے کی تردید کی، لیکن شواہد موجود ہیں۔ ایران نے سٹار لنک کو غیر قانونی قرار دیا اور سگنلز جیم کیے۔ یہ اقدام رجیم مخالف سرگرمیوں کو تقویت دینے کا حصہ لگتا ہے۔ ٹرمپ کی ایران جنگ مہلک ثابت ہو سکتی ہے، دی ہل نے خبردار کر دیا۔ امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ دی ہل نے ایک آرٹیکل میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جارحانہ پالیسی ایک مہلک غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل میں لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کی طاقت اور جواب کی شدت کا درست اندازہ نہیں، جو جنگ کو بہت بڑھا سکتی ہے۔ ایران اپنی بقا کی جنگ لڑے گا اور ہر حد پار کرنے کو تیار ہے، جبکہ امریکہ کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج آسان ہوگا، لیکن یہ یمن یا وینزویلا جیسا نہیں ہوگا۔ یہ جنگ امریکہ کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے، خاص طور پر علاقائی اڈوں اور افواج کو۔ ایران کے پاس میزائلوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آرٹیکل کا کہنا ہے کہ دونوں طرف غلط فہمی سے جنگ بے قابو ہو سکتی ہے۔ یہ امریکہ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی بن سکتی ہے۔ ایران کے جواب میں 3,000 سے 4,000 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا خدشہ۔ ایرانی ایم پی محمود نوبیان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کو 3,000 سے 4,000 فوجیوں کی ہلاکت کا سامنا کروا سکتا ہے۔ یہ بیان امریکہ ایران کے درمیان بلا واسطہ مذاکرات اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے تناظر میں سامنے آیا۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مبینہ بیک چینل پیشکش کو مسترد کر دیا اور سخت جواب کی دھمکی دی ہے۔ امریکی اڈے عراق، شام، اردن، قطر اور دیگر جگہوں پر ہیں اور ایران کے میزائلوں کی زد میں ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو علاقائی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی وسیع ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خطرہ معلوم ہے، لیکن وہ دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ایک غلطی سے بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی سے امریکی اڈوں اور کیریئرز کو بڑا خطرہ۔ ایران نے واضح کیا کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو علاقائی امریکی اڈوں، عراق، قطر، سعودی عرب وغیرہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے پاس طاقتور میزائل موجود ہیں جو اڈوں اور بحری جہازوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ 2 ایئرکرافٹ کیریئر جیرالڈ اور ابراہم لنکن کی موجودگی ایران کے لیے بڑا ہدف بن سکتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران ایک کیریئر تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جو $40 ارب کا نقصان ہوگا۔ یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے، جیسے یمن میں ہوئی جہاں امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ روس اور چین ایران کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے افغانستان میں کیا تھا۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ٹرمپ کی جنگ امریکہ کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ آسان ہوگا، لیکن یہ پوائنٹ لیس وار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران کے پاس گنوانے کو کچھ بھی نہیں اور آخری حد تک لڑے گا۔ امریکہ کے پاس فوجی، معاشی اور عالمی ساکھ کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ایئرکرافٹ کیریئر یا اڈے تباہ ہوئے تو اسٹاک مارکیٹ گر جائے گی اور عالمی معیشت متاثر ہوگی، جبکہ ایران پچھلے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور سخت جواب دے گا۔ یہ جنگ علاقائی ہو کر عالمی بھی بن سکتی ہے اور چین، روس اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی اندازہ نہیں کہ تباہی کتنی بڑی ہوگی۔ یہ دونوں طرف کے لیے خطرناک ہے، لیکن ایران زیادہ پرعزم لگتا ہے۔ حماس نے امن فورس بھیجنے والے ممالک کے لیے شرائط واضح کر دیں۔ غزہ بورڈ آف پیس کے جمعرات کو ہونے والے اجلاس سے پہلے فلسطینی مزاحمتی تنظیم کا اہم اقدام سامنے آ گیا۔
غزہ بورڈ آف پیس کی 19 فروری کو ہونے والے اجلاس سے پہلے حماس نے امن فورس بھیجنے والے ممالک کے لیے شرائط واضح کر دی۔ حماس کے ترجمان باسم نعیم نے کہا ہے کہ بطور حفاظت غزہ امن فورس پر اعتراض نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ فلسطین کے داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول ہوگی۔ عالمی اہلکاروں نے مداخلت کی تو فلسطینی انہیں قابضین کا متبادل تصور کریں گے۔ حماس عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ امن فورس سرحد پر رہے، فلسطین کے سول سیاسی امور اور سیکیورٹی امور میں مداخلت نہ کرے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔